انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں علقمہ نام کا ایک نوجوان تھا، دین کے لیے بہت جد و جہد کرنے والا، بہت زیادہ صدقہ دینے والا۔ اچانک وہ سخت بیمار ہو گیا۔ اس کی بیوی نے ایک عورت کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک خبر پہنچائی۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تفتیش کے لیے بھیجا۔ یہ حضرات پہنچے تو ان کی نزاع کی کیفیت تھی۔ ان حضرات نے کلمہ توحید کی تلقین فرمائی۔ باوجود کوشش کے حضرت علقمہ رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے کلمہ ادا نہ ہوا۔ اس تشویشناک حالت کی اطلاع دینے کے لیے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا ان کے والدین زندہ ہیں؟ عرض کیا، صرف والدہ زندہ ہیں جو بہت بوڑھی ہیں۔ آپ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے پاس بھیجا کہ ان سے کہو اگر وہ میرے پاس آ سکیں تو آ جائیں، ورنہ میں خود آتا ہوں۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر یہی کہا۔ کہنے لگی، میری جان آپ پر قربان، میں خود ہی خدمت اقدس میں حاضر ہوں گی۔ چنانچہ ڈنڈے کے سہارے خدمت اقدس میں پہنچ گئیں، سلام کر کے بیٹھ گئیں۔ آپ نے اسلام کا جواب دے کر فرمایا، جو کچھ میں پوچھوں سچ سچ بتانا، اگر جھوٹ بولو گی تو مجھے وحی کے ذریعے معلوم ہو جائے گا۔ بتاؤ علقمہ کا کیا حال ہے؟ کہنے لگی، بہت کثرت سے نماز پڑھتا اور روزے رکھتا ہے، اور خیر و خیرات کا کوئی حد و حساب ہی نہیں۔ فرمایا، تمہارے اور اس کے تعلقات کیسے ہیں؟ عرض کیا، میں اس سے ناراض ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی بیوی کو ترجیح دیتا ہے میرے مقابلے میں، اس کی بات زیادہ مانتا اور سنتا ہے۔ آپ نے فرمایا، ماں کی ناراضی نے اس کو کلمہ پڑھنے سے روک دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، بلال، لکڑیاں جمع کر کے لاؤ تاکہ میں علقمہ کو آگ میں جلا دوں۔ گھبرا کر کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ میرے بیٹے اور جگر پارے کو میرے سامنے جلائیں گے؟ میں یہ کس طرح برداشت کر سکتی ہوں؟ فرمایا، اللہ کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ سخت اور دائمی ہے۔ اگر تم یہ چاہتی ہو کہ اللہ تمہارے بیٹے کو معاف کر دے تو اس سے راضی ہو جاؤ۔ خدا کی قسم، تمہاری رضا کے بغیر اس کی نماز، روزے وغیرہ بالکل کام نہیں آئیں گے۔ فوراً اٹھا کر کہنے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو اللہ کو اور تمام حاضرین کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ میں علقمہ سے راضی ہوں۔ فرمایا، بلال، جا کر دیکھو علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری ہوا یا نہیں۔ ہو سکتا ہے یہ میرے سامنے میرے لحاظ میں رضامندی کا اظہار کر رہی ہوں اور دل سے راضی نہ ہوں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی دروازے پر پہنچے، علقمہ کی آواز آئی۔ وہ زور زور سے پڑھ رہے تھے، لا الہ الا اللہ۔ اندر داخل ہو کر لوگوں سے کہا، ان کی ماں کی ناراضی نے زبان بند کر دی تھی۔ اسی روز علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی اور قبرستان میں آپ نے انتہائی دردانگیز تقریر فرمائی۔ اے مہاجر انصار کی جماعت، سنو، جو اپنی بیوی کو ماں پر فضیلت و ترجیح دے گا، اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس کے فرائض و نوافل مقبول نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خاک آلودہ ہو گیا، ذل و رسوا ہو گیا وہ شخص جس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معلوم کیا، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ فرمایا، وقت پر نماز پڑھنا۔ میں نے کہا پھر؟ فرمایا، والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ میں نے کہا اس کے بعد؟ فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اشکر لی ولوالدیک، یہ کہ میرا شکر کر اور اپنے والدین کا شکر کر۔ ایک اور جگہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَا تَقُل لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ماں باپ سے اف بھی نہ کہو اور نہ ان کو جھڑکو۔